کہتے ہیں مومن کبھی کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک متع نہ کرے. اور بھائی تم کہہ رہے ہو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ زنا کر لیا. بھائی زنا تو تمہارے نزدیک جائز ہے نا, بس متع کا نام تم نے دے دیا. متع جب قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا, رسول اللہ نے فرمایا الی یوم القیامہ, تو حرام فی ہوا نا, یعنی زنا ہی ہوا نا, پھر نکاح تو شرعی نہیں ہوا. پھر تو تمہارے نزدیک تو اگر تم کہو کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے زنا کیا تو تمہارے نزدیک تو فضیلت ثابت ہوتی ہے بھائی زنا سے. تو متع کہو کچھ بھی کہو, چاہے نکاح متع کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, لیکن اس سے تمہاری فضیلت ثابت ہوتی ہے. دیکھ لو, ایک بار کرے تو حسین رضی اللہ کے برابر, 2 بار کرے تو حسن رضی اللہ عنہ کے برابر, کیونکہ حسن رضی اللہ بڑے بھائی تھے نا, اور 3 بار کرے تو علی رضی اللہ, 4 بار کہتے رسول اللہ کے برابر ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی آدھا متع تو ہوتا کوئی نہیں, کم از کم ایک تو ہوگا نا ایک بار. کیا کبھی ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدھا متع کیا میں نے؟ نہیں. مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے زنا کی. کتنی بار بھائی؟ ایک روایت پیش کر کے جو سندن ضعیف ہے, چلو ایک بار تم کہو گے نا, ایک بار انہوں نے زنا کر لیا, یعنی متع کر لیا, تو وہ تو تمہارے نزدیک حسین رضی اللہ عنہ کے برابر ہو گئے ایک بار کر کے یہ کام کر کے. نعوذ باللہ من ذالک. اب کہتے ہیں ایسے جھوٹوں پر اللہ, جھوٹوں پر اور ان کے جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو یہاں دیکھ لیں بھائی, تمہارے نزدیک تو یہ کام کرنے والا کامل مومن بن جاتا ہے نا. تو تم کیسے انکار کرتے ہو صحابہ کے فضائل کا؟ ایک طرف تم صحابہ کے فضائل کتاب و سنت سے ان کا انکار کر دیتے ہو جنت و مغفرت کے دلائل کے باوجود, دوسرا ان پر جھوٹ باندھتے ہو. اور جو جھوٹ باندھ رہے ہو جس فعل کے لیے جھوٹ باندھ رہے ہو اس فعل پر بھی تمہارے نزدیک فضائل ہیں, نہ کہ تمہارے نزدیک جو ہے اس فعل پر جو ہے کوئی وعید ہے, کوئی جہنم کی وعید نہیں, بلکہ اس سے فضائل ثابت ہوتے ہیں.